جو 5 سوال ہوں گے ان میں ایک سوال ہوگا زندگی کا مقصد کیا بنایا، زندگی کی اس کام میں گزاری پوری زندگی کی، مقصد کیا تھا، مقصد ہمارا. جیسے تبلیغ والوں نے، ظہیر صاحب نے ماشاءاللہ نیت کی ہوئی ہے نا، ہم نے پوری زندگی تبلیغ کا کام کرنا ہے نا جی. کہ یہ نہیں کہتی کہ نیت کی ہوئی ہے نا، کہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے، کپڑے کی تو نہیں نیت کی ہوئی. ساری زندگی دین کے کام میں لگے رہنے کی نیت کی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی کا سوال ہے قیامت کے دن. پھر اسپیشلی جوانی کس کام میں گزاری. تیسرا سوال، مال کیسے کمایا. چوتھا سوال، مال کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اللہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ ہم نے حاضری دی، تو وہاں بیٹھ کر ہم نے ان سے جتنی احادیث مروی تھی نا، ہم نے اس کا مذاکرہ کیا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نا جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو مجھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری یاد آتی ہے. ہم بڑی دیر ان کے مزار پہ بیٹھے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگتا ہے، اور پھر وہ رو پڑتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بلا کر یہ نہ پوچھے کہ ابو دردہ تو نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا. روتے تھے، وہ ڈرتے تھے. لیکن یہ بات تو 5 سوالوں کی مجھے یاد آئی ہے. اپنے علم پر اب کمائی کہاں سے کی، بات یہ ہو رہی تھی اصل میں. کمائی کا ذریعہ کیا اختیار کیا اور خرچ کہاں کیا. حلال طریقے سے کیا کہ حرام طریقے سے کیا، اس کے لیے علم چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کر رہے ہوتے ہیں یا ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی حرام کی ہے. پھر حرام کمائی سے کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں. حرام کمائی سے لقمہ جو اندر گیا تو فرمایا کہ جو جسم حرام لقمے سے پلتا ہے اس کے لیے جہنمی بہتر ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے. صدقہ کرے تو صدقہ قبول نہیں. اس لیے سب سے پہلے کمائی حرام کی نہ ہو، حلال کمائی ہو. ایک نو مسلم تھے، بینک میں بڑی آفیسر تھے. تو فکر ہوئی کہ مسئلے پوچھیں مفتی صاحب کے پاس. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس آیا. وہ بڑا آفیسر تھا. کہنے لگا کہ مفتی صاحب مسئلہ بتائیں، میں بینک میں آفیسر ہوں اور بینک میں سودی کام ہے، تو میرے لیے نوکری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نو مسلم ہے، ایک دم سے نوکری چھوڑے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش آ جائے. تو علماء کرام یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نوکری ایک دم نہ چھوڑو، پہلے نوکری دوسری تلاش کرو، جب مل جائے پھر یہ چھوڑ دو. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہی مشورہ اس کو دے دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ ایک دم نہ چھوڑیں، پہلے نوکری دوسری تلاش کر لیں اور پھر یہ چھوڑ دیں. اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا، میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا. مفتی صاحب نے خود لکھا یہ اپنے خطبات میں ان کے آئی. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، اگر مسئلہ پوچھنا ہے نا تو مسئلہ تو یہ جائز نہیں ہے تو حرام ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہے، شریعت بتاتی ہے نا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اگر یہ مسئلہ ہے کہ یہ نوکری جائز نہیں ہے تو یہ پڑھیا نوکری میں آج ہی سے استعفیٰ دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ.